روز کہتا تھا فون کر کے کہ پاپا ہمارے لیے بھی لے. میں نے کہا بیٹا جب آخری دن ہوگا نا تو میں ایک نہیں دو آپ کے لیے لاؤں گا, اور ایک بیٹ پر پاکستان کی ٹیم کے سگنیچر ہوں گے اور دوسرے بیٹ پر سری لنکن کی ٹیم کے سگنیچر ہوں گے. میں جب گھر آؤں گا تو آپ کے لیے میں یہ گفٹ لے کے آؤں گا. صحیح. جب آپ بیٹھا کرتے تھے اپنی سیٹ پر اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے روزانہ جب آپ کا وہ ہوتا تھا, کبھی آپ کو اندازہ ہوا تھا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کتنا اہم ہے, اپنی کام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا, یا جیسے عموماً جو لوگ کام اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں ان کی لوگوں کی ان کے بارے میں اور ان کی اپنے بارے میں رائے بہت ہوتی ہے, یہ بھی کوئی کام ہے, ہمیں تو کوئی سمجھتا نہیں کچھ, اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں, یا آر یو آلویز پراؤڈ کہ یہ آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جو اہم ہے, جس میں ایک ذمہ داری ہے, یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ خود اچھا محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ شو کرواتا تھا کہ میں ڈرائیور ہوں, اور ڈرائیور کے ذمہ دیکھیں اگر گاڑی میں 50 یا 20 یا 10 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ 10 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بعد ایک ڈرائیور جو ہے وہ ان کا نگہبان ہوتا ہے. تو میں اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا. مزدوری کرتا تھا میں, کچھ چوری تو ہم کرتے نہیں تھے, تو میں اپنے لیے بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں ڈرائیور ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے کس طرح دیا, میں ساری عمر بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا رہوں تو وہ کم ہے. بے شک. اچھا, زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس حادثے اور اس واقعے نے آپ کی زندگی کو کیا بدلا؟ بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بازار جاتا ہوں کچھ چیز لینے کے لیے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم میر خلیل کو گلے لگائیں, اس کو پیار کریں, مبارک باتیں دیتے ہیں. میری بیوی بازار جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں یہ تو میر خلیل قومیروں کی بیوی ہے. تو وہ دکاندار جو ایک چیز 1 روپیہ کی ہے وہ اس کو کہتا نہیں آپ صرف 25 پیسے دے دیں. تو وہ پھر آ کے مجھے بتاتی ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم میں ابھی بھی وہ سب کچھ ہے جو صرف کسی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا, کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے. تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا خرابیاں ہیں جو ہمارے یہاں پر ہیں, جو دور ہونے والی ہیں, جو حکومت کا کام نہیں ہے, جو کسی سسٹم کا کام نہیں ہے, جو خود کرنے والے کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ میرے خیال میں آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو کرپشن حد سے زیادہ ہے. میرے ساتھ خود 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں گیا ہوں تو ادھر کچھ دینے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ چیز یہ ہم نے خود ختم کرنی ہے. اپنے جو اندر ہمارا ضمیر سویا ہوا ہے نا اس کو جگانا ہے ہم نے. صحیح. کچھ نہیں ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں. ضمیر جاگتا کیسے ہے؟ ضمیر ایسے ہی جاگتا ہے کہ بندہ باوقت نماز پڑھے, اچھا ذہن ہو. بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے ہاتھ یا میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو میں اپنی زبان اور ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں. تو انشاءاللہ جب بندے کا ارادہ نیک ہوگا تو ضمیر خود بخود جاگ جاتا ہے. صحیح. کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ میری میٹرک تعلیم ہے. اچھا, اور کتنا زندگی کا تجربہ, کیسے, کتنا, کب سے کام کرنا شروع کیا, کب سے آپ اس زندگی کی مشقت میں پڑے؟ میں 86 میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. صحیح. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تعلیم سے فارغ ہوا تو میں اس فیلڈ میں ڈرائیونگ میں آگے سیدھا ہیلپری کی, کنڈکٹری کی, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ڈرائیونگ کی. صحیح. تو تجربہ بہت ہے الحمدللہ. دنیا خود سکھا دیتی ہے بندے کو, تو تجربہ بہت ہے اللہ کے حکم سے. 2 طرح کے تجربات ہوتے ہیں, یا تو آپ دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں یا پھر دنیا کو آپ اپنا رنگ دے دیتے ہیں. پہلے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں, میرے یہ ذہن میں تھا کہ میں انشاءاللہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگوں گا. صحیح. میں دنیا کے رنگ میں نہیں کھو جاؤں گا. اگر میں دنیا کے رنگ میں کھو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آج میں اس جگہ پہ نہ بیٹھا ہوتا. صحیح. جب آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی اس وقت آپ کو کچھ اچھا فیل ہوا تھا کہ میں, بہت سارے ڈرائیور ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں جو منتخب کیے گئے ہیں کہ آپ یہ ڈیوٹی پرفارم کریں؟ بالکل جی. ہمارے کلیگ کی ڈرائیور صاحبان تھے, انہوں نے کہا جی یہ مہمان ٹیم ہے تو حالات خراب ہیں تو آپ ڈیوٹی نہ کریں. میں نے کہا یار میں نہیں کروں گا تو کسی کی تو ڈیوٹی لگے گی نا, کوئی تو کرے گا نا, کسی نے تو یہ فرائض دینا ہے نا, تو میں کیوں نہ دوں. اور جی یہ ایسا ہو جائے گا, میں کچھ بھی ہو جائے اللہ مالک ہے. گھر والوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں آیا کہ ہے آپ جا رہے ہیں, خطرہ ہے, سب لوگ ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اعتماد, خود اعتمادی ہے, اور بڑا اچھا ہمارا جو فیملی ہے وہ چل رہی ہے.
تو وہ میری شروع سے عادت ہے, میں نے اپنے گھر فیملی کو اپنے کاروبار میں کوئی بات میں گھر جا کے نہیں ڈیل کرتا, اپنی بیگم کے ساتھ بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ ہماری کاروباری لائن ہے, وہ ہماری گھریلو زندگی ہے. صحیح. تو میں کبھی اس قسم کی بات نہیں ہوئی, لیکن میں نے اتنا انہیں ضرور کہا تھا کہ میری کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو میں ابھی کبھی ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن گھر نہ ہوں تو پریشان نہیں ہونا. صحیح. بس اس سے زیادہ گھر میں اور کوئی بات نہیں. آپ کے ساتھ اس وقت موقع پر تقریباً 8 جوان ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی. بالکل. سو کیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو یاد آتے ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا, آپ نے ان میں سے کئی کو گرتے دیکھا, کئی کو خون میں لت پت ہوتے دیکھا, کئی کو جان دیتے دیکھا. وہ جب یہ سری لنکا کی ٹیم کراچی سے لاہور پہنچی تو اس دن سے وہی ٹیم مکمل جو پروٹوکول تھا وہی ہم اکٹھے تھے, تو بڑا اچھا وقت گزرا تھا. تو بڑے صبح جب ہم گاڑی لگاتے تھے تو ٹیم ہم 7:30 گاڑی جو ہے گیٹ کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے, سارا پروٹوکول اکٹھا ہو جاتا تھا, آپس میں گپیں شپیں لگاتے رہتے تھے کمانڈوز اور ڈرائیور صاحبان جتنے بھی تھے. تو بڑا اچھا وقت گزرا تھا. یہ تو چیز ذہن میں نہیں تھی نا. تو ادھر ہمارے ساتھ ایک بٹ ہوتا تھا, لیڈ فورس کا کمانڈو تھا, ابھی پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو وہ بڑا شغلی بندہ تھا, تو وہ شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے, بہت اچھا بندہ تھا وہ. تو اس طرح جو ہمارا جو ڈرائیور شہید ہو گیا, جس کی امپائر کی گاڑی میں ڈیوٹی تھی, ظفر خان, ہم آپس میں بڑے اچھے صبح ناشتہ اکٹھے کرنا, دوپہر کو اسٹیڈیم میں ہمیں باکس مل جاتے تھے کھانے کے, وہ کھاتے, رات کو آ کے ٹیم جب فارغ ہوتی, ان کے اندر بھی یہی فیلنگز اسی طرح سے تھیں, وہ بھی سب اسی طرح سے اسی طرح ہم ہنسی مذاق کے ساتھ سارا آپس میں گپ شپ کرتے رہتے تھے. لیکن اس موضوع پہ کبھی آپس میں بات نہیں ہوئی, کبھی یہ نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو کیا نہیں, وہ بالکل نہیں, کیونکہ ذہن میں نہیں تھا, کیونکہ ہمارے پاکستانی عوام کرکٹ کی تو شدائی ہے نا, شوقین ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی ون ڈے سیریز شروع ہوتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں, تو لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ اسٹیڈیم میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور الحمدللہ کراچی ٹیسٹ ہوا ہے, بڑا اچھا ٹیسٹ ہوا تھا, تو یہ چیز تو ذہن میں نہیں تھی ہمارے. اچھا, آپ یہاں پر آئے ہیں اور پوری آپ سے گفتگو کے دوران مجھے بہت دفعہ رکنا پڑ رہا ہے اور سوچنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ میرے جذبات جو ہیں میری سوچ پر, میرے ذہن پر غالب آ رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پھر الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. لیکن آن بہاف آف ایوری بڈی میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ سے بات چیت کا موقع مل سکے, ایک ایسے شخص کو جس کی جرت, ہمت اور بہادری کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے اوپر آنچ نہیں آنے پائی. ٹھیک ہے, ایک ایسا واقعہ ہوا جس پہ ہمیں بہت افسوس ہے, جس کی ہمیں بڑی تکلیف ہے, لیکن آپ نے اس واقعے کی شدت سے ہم سب کو اور پورے ملک کو بچا لیا. سو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کاز میں اپنی جانیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کے خاندانوں کو بھی صبر اور ہمت عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے ہیں, اور اللہ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ, آپ کی ہمت اسی طرح سے صدا قائم رہے انشاءاللہ. اچھا, یہ کچھ ہماری طرف سے تحفوں کا سلسلہ ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو ہماری یاد دلائے گا. ATV کی طرف سے 25,000 روپیز, جو کہ ہم قدر کرتے ہوئے آپ کی جذبات کی ایک حقیر سا تحفہ آپ کے لیے, اور یہ پھول جو ہمارے ان جذبات کی یاد دلاتے رہیں گے تمام پاکستانی قوم کی ہیں, اور وہ دعائیں جو آپ کے لیے ہیں کہ جس ملک کے حصے سے بیٹے زندہ ہوں اس ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. گاڈ بلیس یو. اور میں اپنی قوم کے جوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جگہ پہ جو ڈیوٹی کر رہے ہو اسی طرح کرو, اور آج جدھر میں کھڑا ہوں کل آپ ادھر کھڑے ہو. بالکل, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. رکیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ سے ملاقات. میں نے چاہا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان, میرا پاکستان جانو دل قربان.